رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو اگر وہ تمہیں حکم دیں، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ نکل جاؤ اپنے اہل سے اور اپنے مال سے۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں فرمائی تھی، کچھ نصیحتوں کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے مختلف صفحات کے اوپر۔ اس نصیحت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ اپنے اہل کو چھوڑ دو، اپنے مال کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اپنے مال کو چھوڑ دو، یعنی اتنے سخت حالات بھی تمہارے اوپر آ جائیں اور ان حالات میں بھی والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس میں جو شرعی مسئلہ اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت پیش آتی ہے کہ والدین اس کو یہ کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو سارے حالات کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے ان کو بتائے جائیں اور اس کے مطابق جو وہ فتویٰ دیں اس پہ عمل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے والدین کسی غلط فہمی کی بنا پہ یا کسی اپنی ذاتی غرض کی بنا پہ شرعی حکم کے خلاف جو ہے وہ یہ حکم دے رہے ہیں، شریعت کے حکم کے خلاف ان کی بات نہیں ماننی۔ جیسے پہلے کل بھی میں نے بتایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی آیت تھی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، سورہ لقمان کی آیت۔ اگر وہ اہل و عیال کو یعنی بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیں آج کے دور میں، تو پہلے مفتی صاحب کے پاس جائیں، ان کو حالات بتائیں اور اس کے مطابق جو وہ فتویٰ دیں اس پہ عمل کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آنے والی ہو، والدین کی سمجھ میں نہ آنے والی ہو، بیٹے کی سمجھ میں بات یہ نہ آنے والی ہو، تو مفتی جو ماہر مفتی ہو، شریعت کے حکم کے اوپر اس کی پوری نظر ہو، تمام معاملات پر اس کی نظر ہو، اس سے جا کے اس حوالے سے پوچھا جائے۔ یہ مختصر سا اس کا مفہوم تھا۔ اگلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدیہ قالوا یا رسول اللہ هل يشتم الرجل والدیہ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ شتم الرجل والدیہ، انسان کا اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، دے سکتا ہے۔ آگے اس کی شکل بیان فرمائی یسب ابا الرجل، بس ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو یسب اباہ، تو بدلے میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یسب امہ، وہ بندہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو یسب امہ، تو بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بن رہا ہے، ذریعہ بن رہا ہے۔ اس کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی کہ ایک آدمی لڑائی جھگڑے میں دوسرے آدمی کے باپ کو یا ماں کو گالی دیتا ہے، تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یعنی صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل بیان فرما دی۔ آج اگر اس حدیث پر غور کریں، یعنی آج سے 44 سال پہلے اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، 1450 سال تقریباً ہونے والے ہیں۔ یعنی آنے والی انسانیت میں یہ کام ہونا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ بڑے بڑے گناہوں میں ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، جن کی اس وقت تک معافی نہیں جب تک کہ انسان اللہ سے معافی نہ مانگے۔ یعنی چھوٹے گناہ تو دوسرے نیک اعمال کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جس طرح شرک کرنا، شرک کی تو کبھی بھی معافی نہیں ہے جب تک کہ انسان شرک سے توبہ کر کے توحید پرست ہو۔
باقی جتنے بڑے گناہ ہیں وہ جس میں والدین کے خلاف، والدین کے بارے میں بتایا گیا، اس کی معافی اللہ سے مانگی جائے رو رو۔ تو بڑے بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ آج اگر ہم غور کریں، اب تو گالی سے بھی آگے کام چل چکا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو خود قتل کر لیا۔ یہ 2 دن 3 دن پہلے کی بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ویڈیو آ رہی ہے، پولیس نے لڑکے کو پکڑا ہوا ہے، 18-19 سال کا لگ رہا ہے، پختونستان کے علاقے کے کی گئی۔ وہ جی اس کے والدین اس کو منع کرتے تھے، ٹک ٹاک کے اوپر وہ جو ہے وہ ویڈیو بناتا تھا۔ اس کا والد غریب آدمی کو ڈرائیور تھا شاید، تو اس کو منع کرتا تھا، تو غصے میں آ کے اس نے والدین کو قتل ہی کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانس کے۔ اس نے یہ کام کیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، تو آپ نے بہت سارے واقعات خود پڑھے اور سنے ہوں گے، بہت سارے واقعات ایسے آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب تو گالی سے بھی آگے کام جا چکے ہیں، یعنی اس معاشرے، ہمارے اس معاشرے میں عدم تربیت کی وجہ سے بچپن سے ہی اولاد کی تربیت کی جائے، ان کو دین کی طرف راغب کیا جائے، دین ان کو سکھایا جائے، دینی تربیت دی جائے ان کو۔ وہ جب تک اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، ان کے رہن سہن میں، کھانے پینے میں، بڑوں کے ساتھ بولنے چالنے میں، ماں باپ کے ساتھ کیسے بولنا چالنا ہے، یہ ساری باتیں تربیت سے آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے، اور اس کی شکل، اچھا اب ایک تو یہ ہے نا لڑائی جھگڑے میں گالی دینا، وہ تو بعض اوقات انسان گالی دیتا ہے، لیکن اب تو یعنی ایسے بھی آپ نے بندے دیکھے ہوں گے بہت سارے جو ان کے تقیہ کلام ہے دوسروں کو گالی دینا، وہ بات ہی کرتے ہیں شروع تو گالی سے ہی کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہماری برادری کو یہ گالیاں معاف ہیں۔ یعنی اس میں آپ نے سنا ہوگا بہت ساری ایسی برادریاں ہیں جن کے یہاں گالی جو ہے وہ عام استعمال ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر خواتین کو گالی دی جاتی ہے، ماں کو دی جاتی ہے یا بہن کو دی جاتی ہے۔ تو گویا ایک بند، اس سے تھوڑا سا باریکی سے اگر ہم سوچیں نا، یہ قسم کا وہ اس کے اشارہ زنا کی طرف کر رہا تھا، میں تیری ماں کو ایسا کر دوں، تیری بہن کو ایسے کر دوں، وہ زنا کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کو تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پکڑے، اس کو ایسا رول بنائے جو ایسی گالی دے اس کو فوراً گرفت میں لینا چاہیے، تاکہ اس کے ذرا اس کی طبیعت صحیح ہونی چاہیے۔ تو بڑے بڑے گناہوں میں والدین کو گالی دینا ہے، اور اس کی شکل ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ جب لڑائی جھگڑا ہو تو ہم ان کو ماں باپ کو معاف کر دیں، باقی اور جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، دیکھی جائے گی بعد میں۔ ان کو ماں باپ کو معاف کر دینا، ان کو تو گالی دینا کا سبب نہ بنے نا۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ تو گالی دیتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو اٹھاتا ہے رائفل اور ڈز کر کے اسی وقت جو ہے وہ کام تمام کر دیتا ہے۔ اگلے نتیجے کا کیا ہونا ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ ہم پاکستانی ہم نتیجہ تو نہیں دیکھتے، ہمارے مزاج میں شدت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، ہمارے مزاج میں بہت زیادہ غصہ ہے، ہمارے اس خطے میں غصے کا مزاج بہت زیادہ ہے، برداشت نہیں ہے، عدم برداشت ہے، صبر نہیں ہے، ضبط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سمجھ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اور اس تربیت میں ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بھئی والدین کو گالی دینے کا ذریعہ نہ بنے، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں، غصے کو قابو میں رکھیں۔ غصے کا نتیجہ آگے بھگتنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔